بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، یہ آج کا جو مختصر خطاب ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جسے 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو اس کے اوپر میں عمارت جو ہے وہ کمزور۔ بنیاد اگر فاؤنڈیشن اگر مضبوط ہے تو اوپر کی بلڈنگ بھی مضبوط۔ تو آج بہت سارے احکام جو اسلام کے ہیں، جو شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اس میں تو ہماری بہت بڑی دلچسپی رہتی ہے۔ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تلاوت ہے اور نفلی عبادتیں ہیں، تسبیح ہے۔ اس پر تو ہماری کچھ دلچسپی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ بنیاد ہم سے کھوکھلی ہو رہی ہے اور چھوٹ رہی ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ 5 بنیاد جو ہیں اس پر زیادہ نظر رکھی جائے۔ ایک تو توحید ہے، اللہ کو ایک جاننا اور شرک اور کفر سے دور رہنا، کرنے کرانے والی ذات اللہ کو ماننا۔ اور دوسری بنیاد جو ہے نماز ہے، یہ پلر آف اسلام ہے۔ نماز کو قائم کرنا، پابندی کے ساتھ نماز کی اوقات میں نماز کو اس کے آداب کے ساتھ میں ادا کرنا۔ الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں اور نماز بھی ہم سے ادا ہو رہی ہے۔ اور تیسرا پلر آف اسلام جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تیسرے درجے میں روزہ کو نہیں رکھا گیا، حج کو نہیں رکھا گیا، نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کو رکھا گیا۔ آج زکوٰۃ کی ادائیگی میں یا تو ہم ادا نہیں کرتے، یا ادا کرتے ہیں جہاں 100% ہے تو وہاں 90% کرتے ہیں، 50% کرتے ہیں، 40% کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اسلام کا مطالبہ اللہ سے کہ 100% جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور اس کے مسئلے کو جاننا بھی ہر مالدار پر فرض عین ہے، نماز کی طرح۔ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے زکوٰۃ کے پروسیس کو جاننا، اس کا نالج لینا، یہ فرض عین ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جانتے، نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سخت گناہگار، فاسق و فاجر ہیں۔ اس لیے آج زکوٰۃ پر مختصر بات ہوگی۔ زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ 32 جگہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے بار بار دیا ہے۔ جبکہ اللہ قرآن میں کسی بات کو 1-2 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اللہ کی نگاہ میں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی اہم ہے کہ اللہ 32 مرتبہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں، تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ اس کو ادا کرنا ہر حال میں ہے۔ مسلمانوں سے جنگ کرنا حرام ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے، اس وقت شروع مسلمانوں نے جو نئے اسلام میں آئے تھے، جمع نہیں تھے، زکوٰۃ جو دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کو، وہ روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم طبیعت کے تھے، با اخلاق تھے، آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ اول تھے۔ آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اگر آج زکوٰۃ میں اونٹ کی نکیل جو اس کے ناک میں ڈالی جاتی ہے رسی، ایک رسی بھی زکوٰۃ میں جو دیتے تھے، اگر آج روک دیں گے تو میں اسلامی فوج کو حکم دوں گا کہ ان سے جنگ کریں، لڑیں۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ مسلمان اگر زکوٰۃ کو روکتا ہے تو اسلامی حکومت کے ذمہ دار اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں، یونیورسل میں پیس، شانتی بجا رہے، اور یہ شانتی بجا رہے گی ایک مالدار رہا اور ایک غریب رہا تو غریب کے دل میں مالدار کے تئیں محبت نہیں آئے گی، نفرت آئے گی، اور مالدار کے دل میں تکبر آئے گا، غریب کو یوز کرے گا، اس سے کمائے گا، تو ساری دولت مالدار کے پاس رہ جائے اور غریب کے پاس کچھ نہ ہو، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، اس میں کوئی بیلنس نہیں رہا۔ تو یہ دو طبقے کی لڑائی، امیر کی، غریب کی، ایک کولڈ وار، ایک طبقاتی جنگ ان کے اندر قائم رہی تو کائنات کا امن شانتی درہم بھرم ہوگا۔ اس لیے اللہ میاں نے ایک بہترین سسٹم زکوٰۃ کا دیا ہے۔ اے مالدارو، یہ مال جو میں نے دیا ہے یہ تم نہیں کما رہے ہو، بلکہ تمہارے کمائی کو سبب بنا کر کے دینے والا میں ہوں۔ تم کو مالدار میں نے بنایا ہے، تم کو خوشحال میں نے بنایا ہے، اس لیے میں جو مال دے رہا ہوں یہ مال کے ساتھ میں 2.5% میں تم کو ذمہ دار بنا رہا ہوں، دے رہا ہوں غریبوں کو۔ آپ کے ذریعہ غریبوں کو 2.5% ملنا چاہیے۔ سیدھا سادہ حساب یہ ہے کہ 100 روپیہ مالدار کو اگر مل رہا ہے تو مالدار یہ سمجھے 97.5 تو میرے ہیں جس کا میں مالک ہوں، اور 2.5% کا میں ذمہ دار ہوں کہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کو پہنچا دوں۔ یہ 2.5% کو ہرگز کھانا نہیں ہے، اور اس سے بے برکتی آئے گی۔ قرآن میں اس کی سخت سزا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار اگر زکوٰۃ روکتا ہے تو اللہ اتنا غضبناک ہو جاتا ہے کہ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر بے زبان جانور، چرند و پرند اس دنیا میں نہ ہوتے، ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے بارش کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال برباد ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، دریا سمندر میں گر جاتا ہے، یا چور اچکے ڈکیت اس کو لے لیتے ہیں، یا بٹی دار جو بٹی وصول کرنے والے دھمکا چمکا کر کے مالداروں سے لے لیتے ہیں، یا بیٹا مال کو برباد کر دیتا ہے، بزنس کو توڑ دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اگر مالدار اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، چوروں سے، اچنگوں سے، لاس سے، بربادی سے، بے برکتی سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ میاں نے یہ فرمایا کہ اے مالدارو، اگر 2.5% زکوٰۃ نکالو گے تو 100 میں 2.5 روپیہ نکال دینے کے بعد تم کو تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہو گیا، کہ 97.5 رہ گئے، لیکن اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ 97.5 میں ہم بے پناہ برکت دے دیں گے۔ برکت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں مقدمہ نہ لگاویں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کو سلامت رکھیں، بیماری سے ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کاروبار سسٹمیٹک چلتا رہے، نہ ٹوٹے، تو یہ برکت ہو گئی۔ اور 100 روپیہ آپ نے رکھا، 2.5 روپیہ آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، گھر میں بیماری ڈال دی، گھر میں پریشانی ڈال دی، گھر میں مقدمہ لگا دیا، گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، اب ڈاکٹر نے پیسہ کھا لیا تو وہاں تو پیسہ چلا گیا۔
اسی لیے زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مالدار ادا نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ مسلم کمیونٹی کے مالداروں میں وہ نیچر ہے کہ وہ دیکھتے ہیں غریبوں کو، دکھیوں کو، لیکن اس کے پروسیس کو سمجھیں۔ اگر 10,000 روپے زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے اور ہم نے 9,000 روپے دے دیا تو یہ غلط طریقہ ہے، اور 1,000 روپیہ بھی غریبوں کا حق رہ گیا۔ 1 روپیہ بھی، 1 آنا بھی زکوٰۃ کا ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال اب ہم کو حساب کرنا ہے، کاؤنٹ کرنا ہے۔ سال میں پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ سال میں بار بار زکوٰۃ دو، اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال 1 ایئر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، مثال کے طور پر بنا لیجئے کہ ایک رمضان اگر کوئی کر سکے، یا 25 شعبان کو ایک دن مقرر کرے سال میں جو اپنے مال کا کاؤنٹنگ کرے، حساب کرے۔ تمہارا مال مرد ہے تو اس کا اکاؤنٹ الگ حساب ہو، عورت کے پاس میں زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، اس کا حساب الگ ہو، بیٹا ہے اس کا کچھ مال ہے اور ملکیت میں، اس کا حساب الگ ہو، بہو ہے تو اس کا حساب الگ ہو۔ 1 سال گزرنے کے بعد جس دن سے مالدار نے مال کا مالک بنا ہے، مثال تو ایک رمضان سے پھر دوسرا رمضان، تو دوسرے رمضان میں آپ پورا خرچہ ورچہ جانے کے بعد جو بیلنس پا رہے ہیں وہ بیلنس نقد کیش کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ بیلنس تجارتی ٹریڈنگ گوڈز کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ بیلنس آپ کے کاروبار کے پروڈکٹ جو ہیں، آپ کا جو مال بکری ہونے والا ہے، مثال کے طور پر پیٹرول پمپ ہے، آپ کا ڈیٹ آف زکوٰۃ کے دن میں، ایک رمضان میں مثال کے طور پر جو آپ نے ڈیٹ آف زکوٰۃ بنایا ہے اور اس میں آپ کا سارا مال حساب ہوگا، اور آپ کے پیٹرول پمپ میں بھی کتنا لیٹر اس وقت میں موجود ہے اور اس کا سیلنگ ریٹ کتنا ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر 20,000 کا پیٹرول موجود ہے آج کے ڈیٹ میں پہلے رمضان میں، اور یہ 20,000 بھی آپ کے مال کے ساتھ میں انکلوڈ ہوگا۔ 80,000 کا آپ کے پاس مال تھا، آپ کا کیش اور آپ کا بینک بیلنس، آپ کا الماری میں رہنے کی جو روپیہ رکھے ہوئے ہیں وہ، اور آپ کا جو انشورنس کا، جیون بیمہ کا آپ نے جو پریمیم بھرا ہے یہ سارے کیش کو، اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ سارے کو اکٹھا کر لینے کے بعد اگر 1,00,000 روپیہ بن رہا ہے تو آپ 2,500 روپیہ نکالیں گے، بہت آرام ہے۔ اب 2,500 آپ کے پاس ایک ساتھ نہیں ہے، آپ اپنا ڈائری مینٹین کر کیجئے کہ 2,500 روپیہ میرا ہوا، اور بیوی کا اکاؤنٹ دیکھیے کہ اس کے پاس میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اس کے پاس کیش کتنا ہے، سونا چاندی کا سیلنگ ریٹ، پرچیس ریٹ نہیں، کہ اس وقت میں سونا چاندی جو میں بکری کروں گا تو اس کا مارکیٹ میں مجھ کو کیا ریٹ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا سونا اور آپ کی بیوی کی چاندی، آپ کی بیوی کا کیش، یہ ملا کر کے 1,00,000 بنے، تو ان کے 1,00,000 کا 2,500 روپیہ۔ آپ کا جوائنٹ فیملی ہے، آپ کے بہو کے بنے، آپ کے بیٹے کے بنے، سب کا اکاؤنٹ انڈیویژل چیک کرنے کے بعد گھر کا مربی کو یہ لوگ کنسرٹ دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے مربی ہیں اور میرا 2,500 زکوٰۃ آپ نکال دیں گے، آپ ملا کر کے 5,000 آپ کا ہو گیا۔ آپ آہستہ آہستہ دیتے رہے، ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ زکوٰۃ جہاں جہاں دیتے رہیں گے آپ اس کو لکھتے رہیں گے۔ اب ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کہاں دیا جائے، کس جگہ دی جائے۔ زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، مدرسے کے بلڈنگ کنسٹرکشن میں نہیں دے سکتے، مدرسے میں جو بچے کھا رہے ہیں ان کے کچن کی ضروریات پر آپ دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو آپ زکوٰۃ میں کپڑا پہنا سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے قرآن جو بتایا، اپنے رشتہ دار، اپنے غریب رشتہ دار، آپ کا باپ، آپ کا دادا اگر غریب ہے تو نہیں دے سکتے،
آپ کی بیوی غریب ہے تو نہیں دے سکتے، آپ کا بیٹا پوتا، آپ کی نواسی بھانجا بھانجی یہ غریب ہے، ان کو نہیں دے سکتے، یہ آپ کے خاندان ہے۔ بہرحال اب مختصر بات یہ ہے، اس کے علاوہ بھائی کو، بھتیجے کو، چچا کو، مونی کو، اور اس کے بعد میں آپ ماموں کو، رشتہ دار چچا زاد بھائی کو اور چچی زاد بہن کو، شرط یہ ہے کہ وہ سید خاندان کے نہ ہوں، غریب ہوں، یعنی منیمم 612 گرام چاندی، منیمم آج کے حساب سے 25-26 ہزار کے اگر وہ مال نہیں رکھتے ہیں تو مستحق زکوٰۃ ہیں۔ روڈ میں مانگنے والا فقیر صرف یہی مستحق زکوٰۃ ہے، یہ نہیں، انون فقیر کو نہیں دینا چاہیے، انون جگہ میں بھی نہیں دینا چاہیے۔ آپ کے اپنے خاندان میں جو کوئی غریب ہیں اور منیمم 25,000 کی مالیت یعنی 612 گرام چاندی ہے اس کی قیمت کہ وہ مالک نہیں ہے، وہی مستحق ہے۔ اپنے رشتہ دار، باپ کی طرف سے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لیجئے، ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لیجئے، بیوی کی طرف سے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لیجئے۔ بہرحال